اچھا حضرت یہ بتائیے کہ معنی و مفہوم کیا ہے خدمت خلق کا، اور کیا یہ بڑے پیمانے پہ ہی ہو سکتی ہے اور چھوٹے پیمانے پہ بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت خلق کا وسیع مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹے پیمانے پر بھی انسان جو ہے وہ خدمت خلق انجام دے سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق فرمایا تو انسان کا ایک رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ عبادی جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے مطابق انسان عبودیت انجام دیتا ہے، بندگی انجام دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک رابطہ انسان کا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح دوسرے بندوں کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر اگر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو معاشی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ صاحبان حیثیت کے اوپر، صاحبان مال کے اوپر اللہ رب العزت نے ہی فرض قرار دیا ہوا ہے۔ واہ واہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام معاش دیا ہے کہ جس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ آج زکوٰۃ کے اوپر بھی یقیناً گفتگو کریں گے۔ تو یہ پورا نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ انسان کی حیثیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا صاحب حیثیت ہے، مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے اچھا خاصا تو ظاہر ہے اس کی خدمت کا دائرہ بھی اسی حساب سے پھیل سکتا ہے اور وسیع ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے جو اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے لیکن جتنا مال اس کے پاس ہے اور اس سے کمتر درجے کا اگر کوئی سائل ہے، کوئی محروم اگر ہے، تو اس کی نسبت اس کے اوپر جو ہے پھر بھی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ یعنی معاشرے کے اندر جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ زیادہ کم ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے باقی بندگان خدا کی نسبت سے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کئی آیات کریمہ کے اندر اشارہ فرمایا، جیسے یہ آیت ہے نا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ٹھیک ہے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے بھی حق ہے۔ جو مانگنے والے ہیں آپ کے اموال میں مانگنے والوں کا حق موجود ہے۔ اب وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ ضرورت کی وجہ سے مانگ رہا ہے۔ کل ہم نے گداگری کے حوالے سے بات کی، وہ تو پیشور گداگر ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ آج محتاج ہو گیا ہے اور مانگنا اس کی مجبوری بن گئی ہے، تو دینا کیا ہے ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو محروم ہے، مانگتا نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ محروم ہے، آپ کو معلوم ہے، اسی لیے اسلام کے اندر پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے گئے نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوسی کے گھر میں جو ہے وہ چراغ نہیں جل رہا، وہاں پر روٹی جو ہے کئی دنوں سے نہیں پکی، وہ ایک جگہ جاب کرتا ہے لیکن کئی مہینے سے اس بیچارے کو سیلری نہیں ملی، ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہے تو وہاں پر پھر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، وہاں پر ان کی خدمت انجام دینا، ان کی کفالت کرنا، یہ دیگر جو صاحب حیثیت پڑوسی ہیں ان کے فرائض میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بس انسان کے اندر جتنی استطاعت ہے اسی حساب سے وہ خدمت خلق انجام دے دے ایک آدمی۔ اور اس کا یہاں پر بھی اس کے درجات وغیرہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب اموال کو خرچ کرنا چاہیں نا تو اپنوں سے خرچ کرنے کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اپنے والدین کے اوپر، پھر اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اوپر، پھر اس کے بعد باقاعدہ درجہ بدرجہ یہ دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ آغاز ہی دوسروں سے کرو اور اپنے گھر والوں کو ہی محروم رکھ دیں۔ بالکل، اور ایسا ہمارے ہاں زیادہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آرگنائزیشن بتاؤ جس کو میں دوں، ہم ان کو دیں۔ اچھا، یہ پوچھنے والے بھی اس کے رشتہ دار ہوتے، یعنی وہ پوچھتا ان رشتہ داروں سے ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے جو مجھے عطیہ خیرات زکوٰۃ کرنی ہے تو مجھے کوئی آرگنائزیشن بتاؤ۔ جو پوچھ رہا ہے وہ خود مستحق ہے، یعنی جس سے وہ پوچھ رہا ہے وہ خود مستحق ہے اور انہی سے پوچھ رہا ہے، تو بھائی اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ لیکن نہیں، ایک فیشن بن گیا۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ فطرہ وغیرہ کی مصارف کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا نا کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہیں تو ان کو دے دیں، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی باری آئے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے فقہی لحاظ سے یقیناً باقی فقہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، وہ یہ کہ دیکھیں آپ کے اپنے شہر کے اندر اگر مستحق ہیں آپ دوسرے شہر میں زکوٰۃ کو منتقل نہیں کر سکتے، اپنے شہر کے لوگوں کو آپ دے دیں۔ اور انہیں بھی پہلے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے، محروم ہے، ٹھیک ہے، محتاج اگر ہیں تو پہلے ان کی ضروریات کو پوری کر لیں۔ تو یہ جو نظام رکھا ہے اس کے اوپر اگر سارے لوگ اگر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ سوچیں معاشرے میں محتاج رہیں گے؟ بالکل نہیں، معاشرے میں کوئی غریب رہے گا؟ سارے لوگ اپنے فرائض کو ایسے بھی لوگ ہیں حضرت جو کہتے ہیں بھائی جان السلام علیکم، وعلیکم السلام، یار میرے پاس 15-20 راشن پڑے ہیں، اگر تمہاری ماسی ڈرائیور کارڈ وغیرہ چوکیدار کو چاہیے تو دینا ہو تو بتانا۔ اس کے اپنے چوکیدار کو نہیں دے رہا ہو جو اس کی بلڈنگ کے نیچے، تو وہ اس لیے کہ بتائے سب کو کہ میں راشن باہر۔ اچھا، پھر جیسے کہ میں نے ابھی کہا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خود سال میں 3 دفعہ عمرے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرم بخشا ہے، سرکار مجھے بار بار بلاتے ہیں، میں ہر 3 مہینے بعد جاتا ہوں۔
بھائی سرکار کے پاس جاتے ہو تو سرکار پوچھتے نہیں ہوں گے جی کہ تمہاری بہن جو بھوکی ہے جی پورا سال، جی ہاں اس کے لیے تم نے کبھی فون کیا، 2-4 لیٹر دودھ بھیجا، کوئی راشن بھیج دیا؟ تم ہر سال ادھر آتے ہو، ٹھیک ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق، لیکن یہ امتحان ہے کہ تم نے باقی خرچہ اپنے رشتہ داروں پہ بھی کرنا ہے، اور یہ فرض تو نہیں ہے۔ جی اسی لیے سب سے پہلے انسان اپنے اس طرح کے بندوں کے جو حقوق ہیں نا ان کو ادا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے باقی مستحبات کی طرف جائیں۔ اور یہ بھی علماء اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن خدا نخواستہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، کل قیامت کے دن جو لوگ زیادہ مار کھائیں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے، وہ انسان باقی حقوق العباد کے معاملے میں جو ہے وہ کوتاہی کی وجہ سے مار کھائیں گے، یعنی زیادہ مار انہیں پڑے گی، العباد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہو سکتے معاف فرما دے۔